السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 23۔ آج کی رات کتنی بھاری ہے، دل کو کس قدر بے قراری ہے، روٹ کر ہم سے نیند کی دیوی، جانے کس دیس کو سدھاری ہے۔ ثمینہ نے طویل سانس لے کر دریچے کے پٹ سے سر اٹھایا۔ سوچیں تھیں کہ یادوں کے جھروکوں سے بار بار جھانک رہی تھیں، خوشبوؤں کی مانند امڑی چلی آ رہی تھیں اور وہ پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں میں اشکوں کے چراغ جل اٹھے تھے۔ نادر خان کی اچانک آمد نے اس کے پورے وجود میں جھٹکوں سی کی کیفیت بھر دی تھی۔ اس کا ذہن چیخ رہا تھا، دل کے دلان میں طوفان سا آیا ہوا تھا۔ اتنی کھلی فضا میں بھی اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور لبوں کی کوکھ سے لہو ٹپک رہا تھا۔ ایک انجانے سے جرم کا احساس اسے لہولہان کر رہا تھا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آخر میں اس اذیت سے نجات کیوں نہیں پا لیتی جو اندر ہی اندر مجھے کاٹ رہی ہے۔ وہ نہایت ایقان سے مجھے میرے جرائم کی تفصیل سنا گیا ہے۔ کیا واقعی میں مجرم ہوں؟ ثمینہ نے کرب کی شدت سے تڑپتے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اندر سے بالکل خالی ہو گئی ہو، جسم کی رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہو گیا ہو، دماغ کی رگیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ضمیر کی چبھن اسے چین نہ لینے دیتی تھی۔ تم مجرم ہو ثمینہ، تم قاتل ہو۔ نادر خان کی محبتوں کا گلا گھونٹنے کا جرم تم نے کیا ہے۔ ہاں تم مجرم ہو۔ بار بار اس کا ضمیر اس پر لفظوں کے کوڑے برسا رہا تھا اور ثمینہ کی آنکھوں میں سنگریزے سے چبھ رہے تھے اور پورا وجود جیسے دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ وقت تھا کہ واقعی کٹ نہ رہا تھا۔ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پل بھی صدیوں کی صورت گزر جاتے ہیں اور کبھی لمحے صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں۔ ثمینہ کے سر پر بھی لمحوں کی سلپ لٹک رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ تلوار اس کے سر پر آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھربھری ریت مٹی بن گئی ہو، اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا ہو اور اس کے وجود کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ رہا ہو۔ تم نادر خان مجھ سے جواب طلب کرنے کے معاملے میں حق بجانب ہو۔ واقعی میں نے بہت سارے دل توڑے ہیں۔ ہاں نادر خان، مجھے سزا دو، کر دو مجھے سنگسار۔ ثمینہ نے کھڑکی کے پٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موندتے ہوئے اعتراف کیا تو کتنے ہی آنسو اس کے گالوں کو بھگو گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے اس قدر چاہتے ہو۔ اگر میں نہ ملی تو تم شادی جیسی خوشی خود پر حرام کر لو گے، میرے علاوہ کسی کو وہ مقام نہیں دو گے۔ مجھے خبر ہوتی نادر خان لغاری تو عرفان کی طرف دیکھتی بھی نہ۔ تم نے میری خاطر خود کو تنہائیوں کی بھیٹ چڑھا دیا۔ کیا یہی محبت ہے؟ وہ محبت جس پر کائنات کی مضبوط عمارت کھڑی ہے، محبت اس عمارت کا ستون ہے۔ یہی الوہی جذبہ تم سے میرے لیے اپنے دل میں رکھتے ہو نادر خان۔ ثمینہ کے دل کے دلان میں ایک دم ہی چراغاں ہونے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی تو نہ آ رہا تھا۔ وہ جب سے نادر خان سے مل کر آئی تھی، اس کا ذہن تو کیا دل بھی اس کے اختیار سے نکل چکا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں عرفان نہایت اطمینان سے دیوار کی طرف کروٹ لیے چین کی نیند سویا ہوا تھا۔ ہمیشہ اسے جلدی ہی نیند آ جاتی تھی اور ثمینہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے جمائے سوچے جاتی، میں نے تمہیں پا کر بھی کھو دیا ہے عرفان۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے اب عرفان سے محبت نہ رہی تھی، وہ محبت تو آج بھی اس کے دل میں تازہ گلاب کی مانند مہک رہی تھی۔ بس عرفان ہی بدل گیا تھا۔ وہ کیا بدلا کہ ثمینہ کے بھی انداز بدل گئے تھے۔ وہ ثمینہ کی کوئی بات ہی نہیں مانتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عرفان کوئی بزنس کرے۔ رضا گیلانی نے اسے موٹروں کا شو روم لے کر دینے کا کہا تھا، مگر عرفان نے صاف انکار کر دیا۔ ثمینہ اس سے کتنے ہی روز خفا رہی مگر وہ نہ مانا۔ پھر ثمینہ ہی کی خواہش پر رضا علی نے عرفان کو امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کا کہا۔ سرمایہ سارا رضا علی نے ہی لگانا تھا، مگر عرفان کی ایک نہ تھی جو ہاں میں نہ بدلی تھی۔ اسے اپنی بینک کی نوکری بہت عزیز تھی اور اب تو چند ماہ ہوئے
اس کی پروموشن بھی ہو گئی تھی۔ ان دنوں وہ ایک برانچ میں مینیجر کی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا، مگر سمینا تو خوش نہ تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کا شوہر بزنس مین ہو، وہ بھائی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کی ہر خواہش عرفان پوری کرے۔ اور یہ تب ہی ممکن تھا کہ وہ اپنا بزنس کر لیتا کہ اس کی تنخواہ میں تو سمینا ایک ہلکا سا سونے کا سیٹ بھی نہ آتا تھا۔ وہ تو اپنے ہر سوٹ کے ساتھ میچنگ نگوں اور موتیوں والے سونے کے سیٹ بنواتی تھی، ہر 2 ماہ بعد چوڑیوں کا ڈیزائن تبدیل کرواتی، اور یہ سب عرفان کی تنخواہ میں کم ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنی تنخواہ سے ملازموں اور ڈرائیور کی تنخواہ ہی مشکل سے پوری کر سکتا تھا۔ پھر سمینا عیش کہاں سے کرتی؟ یہ تو رضا علی پورے 3 برس سے سارے اخراجات پورے کر رہے تھے۔ سمینا کی زمینوں اور باغوں کی جتنی آمدنی ہوتی تھی وہ سمینا کے حوالے کرتے تھے، تب ہی وہ مطمئن تھی۔ اور عرفان اپنی جگہ مطمئن تھا۔ وہ اپنی سروس سے ہاتھ دھونا نہ چاہتا تھا، رفتہ رفتہ مقام بنانا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک روز معزز مضرور بن جائے گا۔ سمینا کی اس نے سیٹھ بننے والی خواہش پوری کی تو سمینا نے بھی اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے محروم رکھا۔ عرفان کو بچے بہت پیارے لگتے تھے، مگر سمینا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ مجھے یہ جھنجھٹ نہیں پالنا، تمہارے پاس ہے کیا کون سی جائیداد ہے جو تم وارث چاہتے ہو؟ سمینا کے لہجے میں تلخیاں ہی تلخیاں تھیں۔ وہ حیرت سے کنگ رہ گیا تھا، کچھ بول ہی نہ سکا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی، لوگ میرے فگر کو رشک سے دیکھتے ہیں اور بچے پیدا کر کے میں اپنے جسم کی سختی ختم نہیں کر سکتی۔ سنو سمینا بیگم، آج جو لوگ تمہارا فگر دیکھ کر رشک کرتے ہیں، چند سال بعد تم پر ترس کھائیں گے۔ بے ثمر کے درخت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، عرفان نے کہا تھا۔ تو سمینا صرف ہنس کر رہ گئی تھی، مگر وہ سارے قصور عرفان کے سمجھتی تھی۔ خود کو وہ حق بجانب جانتی تھی، اس لیے اس نے کبھی عرفان سے اپنے سلوک کی معافی نہ مانگی تھی۔ عرفان، اگر تم اب بھی نہ بدلے تو میں راستہ بدل لوں گی۔ سمینا نے عرفان کی پشت پر نظریں جمائے بالکل اچانک ہی فیصلہ کر لیا۔ ہاں عرفی، اب مجھے راستہ مل گیا ہے، میں اب تم سے کچھ نہیں کہوں گی۔ میں اپنے ان سچے اور کومل جذبوں کو، جس کی میں نے اب تک بڑے پیار سے حفاظت کی ہے، یوں بے وقت نہیں ہونے دوں گی۔ نادر نے صحیح کہا ہے، اپنوں سے بچھڑ کر انسان بے وقت ہو جاتا ہے۔ میں اب اپنے ہی خول میں سمٹ جاؤں گی، اور شاید میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لوں۔ اپنوں سے نکل کر جو باہر خوشیاں تلاش کرتے ہیں، شاید وہ میری ہی طرح پچھتاووں کی مالا گلے میں ڈال لیتے ہیں، مگر میں ازالہ کروں گی، میرے پچھتاوے کا ازالہ اسی طرح ہوگا۔ میں اپنوں میں لوٹ جاؤں گی، سب میری وجہ سے بچھڑے تھے، میں سب کو ملا دوں گی، حفیظہ پھوپھو کو ان کا میکا واپس دلا دوں گی۔ اگر تم نہ بدلے عرفان تو مجھے یہی کرنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ نادر جسے میں نے ٹھکرا دیا تھا وہ مجھے آج بھی چاہتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے لہجے کا کانچ اس قدر ٹوٹا ہوا نہ ہوتا۔ اور کسی عورت کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہے کہ جسے وہ ٹھکرا دے وہی شخص پھر اپنی محبت کا کشکول اس کی طرف بڑھائے۔ پھر بھی اس شخص کے دل و ذہن میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری تمام تر کوتاہیوں کو بھول کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لے گا۔ سمینا کے دل میں یہ سوچ ابھری تو ایک کیف آمیز خوشی اس کے رگوپے میں دوڑ گئی۔ وہ کھڑے کھڑے تھک چکی تھی، وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تم تو عرفان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ سمینا اس کے قریب ہی سرگوشی ابھری، یہ اس کے اپنے ذہن کی صدا تھی۔ اس کی محبت تو تمہارے لیے عبادت تھی، ہونا عبادت۔ وہ ہنسی، اب کہاں وہ محبت کا دور اور دل کا خانقاہ میں کی جانے والی عبادت کا زمانہ نہیں ہے، جو ہے صرف اپنی خوشی بس اور کچھ نہیں۔ سمینا نے نہایت فاقے سے سوچا اور صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندیں تو نادر خان لغاری کی پتلیوں میں اتر آیا۔ سمینا کے رگوپے میں ٹھنڈک اتر گئی۔ نادر خان لغاری نے سگریٹ کا ٹوٹا اسٹرے میں مسلح اور تکیوں کو بھیجتے ہوئے اس کے جذبات بکھرے جا رہے تھے۔ وہ خود پر بڑی مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا۔ رات کا آخری پہر بھی گزرا جا رہا تھا
اور وہ اب تک سمینا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنا تو اس نے سمینا کے بارے میں کبھی بھی سوچا نہ تھا۔ آج اسے دیکھ کر تو دل بےقراریاں سوا ہو گئی تھیں۔ پہلے اس کا تصور نادر کو ستاتا تھا، اب وہ اس کے تصور میں نت نئے رنگ بھرتا، اور تصور میں سمینا تو حسین سے حسین تر ہو جاتی۔ مگر آج جب اس نے حقیقت میں دیکھا تھا تو وہ اس کی خیالی تصویر سے بھی بڑھ کر خوبصورت نکلی۔ بات کرتی تو جھرنوں کے ترنم کا گمان ہوتا، ہنستی تو تارے شرماتے۔ بے تحاشا اسموکنگ سے نادر خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ محبت بھی تو تلخ ہوتی ہے مگر پھر بھی اچھی لگتی ہے۔ میں تمہیں ضرور اپناؤں گا سمینا، جس طرح عرفان نے تمہیں مجھ سے چھینا تھا میں تمہیں سے چھین لوں گا۔ اس طرح اس نے پہلے کب سوچا تھا؟ پہلے تو یہی سوچتا تھا کہ سمینا اس کے سامنے آئی تو وہ اس سے اپنے ٹھکرائے جانے کا سبب ضرور پوچھے گا، اور آج اس نے سبب پوچھا تھا لیکن سمینا نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ البتہ اب نادر خان کے خیالات میں ایک تبدیلی آ گئی تھی۔ میں تمہیں اپناؤں گا سمینا۔ اس نے تکیوں کو دونوں بازوؤں میں اس طرح بھینچا جیسے وہ تکیے نہ ہوں، سمینا کا وجود ہو۔ تبھی سوچوں کے پاتال میں پتھر آن گرا۔ وہ شادی شدہ عورت ہے، برتی ہوئی ہے۔ اس جملے نے نادر کے دل پر چھالا ڈال دیا۔ تکیوں پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تب اس نے دل کو سمجھایا، کیا ہوا؟ اگر وہ شادی شدہ ہے تو میری پسند اور اپنی پسند کو پانے کے لیے اگر اس میں تھوڑی سی بھی برائی بھی ہو تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اپنی خوشیوں کے لیے تھوڑی سی برائی قبول کرنے کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ رضا علی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں۔ سعیدہ آپا نے افاقوسہ کو اولاد جیسی نعمت نتاشا کی شکل میں دے کر اپنی خوشیوں کی عمر طویل کر لی ہے۔ ان کا مستقبل محفوظ ہو گیا ہے۔ پھر شاکر نے بھی تو اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو ڈاکٹر فارینہ سے شادی کر لی ہے، اور رتن پور کی حویلی میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم دن بسر کر رہا ہے۔ اس نے اپنا کلینک رتن پور میں کھول لیا تھا، بہت مطمئن ہے۔ پھر میں اپنا حق کیوں نہ وصول کروں؟ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، اور میں بھی چھین لوں گا اپنی محبت عرفان سے۔ وہ میری تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ نادر نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر لبوں میں دبایا اور پھر اسے لائٹر کا شعلہ دکھایا۔ اسے لگا جیسے اس نے عرفان کی خوشیوں کو لائٹر کا شعلہ دکھایا ہو۔ اس نے عرفان کو دیکھا نہ تھا مگر اس سے نفرت اس کی رگ رگ میں خون کے ساتھ گردش کر رہی تھی، اور یہی نفرت ہی تھی جو اسے سمینا کو چھین کر اسے شکست دینا چاہتی تھی۔ اپنے فیصلے پر وہ مطمئن تھا۔ عرصے بعد سکھ اس کے دل کی دیواروں سے امر بیل کی طرح لپٹ گیا تھا۔ طویل کوریڈور میں ملک رضا علی گیلانی نہایت بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ چکنے فرش پر ان کے قدموں کی دھمک صاف سنائی دے رہی تھی۔ بار بار ان کی نظریں لیبر روم کے بند دروازے کی طرف اٹھ جاتی، جہاں ان کی تارا زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ایک نئی زندگی کی تخلیق میں پلسرات پر کھڑی تھی۔ انہوں نے تارا کو آج دوپہر ہی ہاسپٹل میں پرائیویٹ روم لے کر داخل کروایا تھا، اور اس وقت سے اب تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی تارا کے پاس سے نہ ہٹے تھے۔ مارے تکلیف کے تارا کے چہرے پر زردیاں کھنڈ گئی تھیں، اس کی ہتھیلیاں پیچید جاتی، اور جب وہ تکیے پر ادھر ادھر سر مارتے ہوئے اپنے خوبصورت گلابی ہونٹ موتیوں جیسے دانت تلوں زور سے دبا لیتی تو درد رضا علی کے سینے کے تہ گہرائیوں میں اتر کر دل کے گوشے گوشے میں پھیل جاتا۔ حوصلہ کرو تارو جان، رضا علی اس کے مخروطی انگلیوں والا ہاتھ تھام کر سہلانے لگتے، کبھی اس کے بکھرے ریشمی بالوں میں گنیاں گم کر دیتے اور کبھی اس کی زردیوں میں ڈھلے عارضوں پر اپنے تپتے ہونٹ رکھ دیتے۔ اتنی محبت تارا کے وجود میں ہمیشہ کی طرح ٹھنڈک بن کر اتر جاتی۔ محبت جو عورت کے وجود کے ہر تار کو مرتعاش کر دیتی ہے۔ بائرن کے الفاظ میں، مرد کی زندگی کا ایک چھوٹا سا جز ہے لیکن عورت کی ساری زندگی ہے۔ محبت جو عورت کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لاتی ہے اور اسے خود اپنے آپ سے آگاہ کرتی ہے۔ یہی محبت تو کائنات کے کتنے چھپے ہوئے راز منکشف کرتی ہے۔ عورت کو اپنی ہستی کا عرفان ملتا ہے، کتنے ہی آگاہی کے روزن بخشتی ہے۔ یہ محبت کی آگاہی جو کرب ہے، درد ہے مگر سکھ بھی تو دیتی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی تو آگاہی بخشتی ہے۔ رضا علی کی بے تحاشا محبت کے باوجود بھی تارا کی تکلیف میں کوئی کمی ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
پھر نرس ڈاکٹر کو بلا لائی جس نے تارا کو فوراً ہی لیبر روم میں پہنچا دیا۔ اب رضا علی پونے گھنٹے سے مسلسل کوریڈور میں ٹہل رہے تھے۔ ایک ایک لمحہ انہیں صدیوں پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار کلائی پر بندھی خوبصورت ڈائل اور گولڈن چین والی گھڑی کی طرف دیکھتے تو لگتا گھڑی کی سوئیاں رک گئی ہوں، وقت کے پیروں میں کسی نے بیڑیاں ڈال دی ہوں۔ وقت رینگ رینگ کر گزرتا رہا، پھر سورج مغرب کی فنا ہو گیا، گاہوں میں غروب ہو گیا، لائٹیں جل اٹھی تھیں۔ تب ہی لیبر روم کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر کا شگفتہ چہرہ دکھائی دیا۔ رضا علی تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ ان کے چہرے پر لکھا ہوا سوال ڈاکٹر نے جان لیا تھا۔ روز ہی دن میں کئی بار ایسے سوالیہ چہروں سے اس کا واسطہ پڑتا تھا۔ وہ بھلا کیسے رضا علی گیلانی کے ہونٹوں میں دبا سوال نہ جان پاتی۔ مبارک ہو مسٹر رضا، آپ کی وائف کے یہاں ٹوین بیبی ہوئے ہیں۔ تھینکس ڈاکٹر۔ تارا کیسی ہے؟ رضا علی کے لہجے میں بے قراریاں تھیں۔ بالکل ٹھیک، وہ مسکرائی۔ میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں اسے روم میں منتقل کر دیا جائے گا۔ پھر ڈاکٹر چلی گئی تو کوریڈور میں اس کی سینڈل کی ہیل دیر تک کھٹ کھٹ کرتی رہی۔ تارا نے ایک دم ہی دو خوشیاں دی تھیں، دو بچے۔ پتہ نہیں دونوں لڑکیاں ہیں یا لڑکے، انہوں نے خوشی میں یہ تو پوچھا ہی نہ تھا۔ پھر وہ جلدی سے ہاسپٹل سے باہر آئے تاکہ پبلک کال آفس سے فون کر کے گیلانی ہاؤس میں موجود بے چین سسٹر تھریشل کو خوشخبری سنا دیں۔ ٹرن ٹرن، دوسری ہی گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ لگتا تھا اسے بھی فون کا بے چینی ہی سے انتظار تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ دوسری طرف رضا علی ہی ہیں، تبھی تو وہ نہایت اعتماد سے پوچھ رہی تھی، ہیلو ماسٹر، اینی گڈ نیوز؟ ہاں سسٹر، اللہ میاں نے 2 بیبی دیے ہیں۔ رضا علی خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں بولے۔ جوک نہیں ماسٹر، تھریشل یہ سمجھی کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ خود آ جائیں اور دیکھ لیں۔ اچھا، ابھی آتا ہے، کچھ ضروری چیزیں بھی لیتی آئیے گا۔ پتہ ہے مجھے، وہ بولی۔ اسلم کے ساتھ آ جائیے، اگر وہ نہ ہو تو رکشا لے لیجیے گا۔ میں نے آج اسلم کو نہیں جانے دیا، موجود ہے، تھریشل نے بتایا۔ گڈ، وہ ہنسے۔ اوکے ماسٹر، اوکے، اور رضا علی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سسٹر تھریشل نے گنگناتے ہوئے کئی ضرورت کی چیزیں باسکٹ میں رکھیں، پھر چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ اسلم، ہاسپٹل چلو، تھریشل نے موٹر کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے ڈرائیور سے کہا جو مالی سے باتیں کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد موٹر اسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ تھریشل کو وہ دن یاد آ گیا جب 4 ماہ قبل انہی راتوں پر گزر کر رضا علی گیلانی کے ہمراہ گیلانی ہاؤس میں آئی تھی۔ اس روز اس کا دل نہ جانے خدشات سے دھڑک رہا تھا، اتنی شدت سے اس کا دل تو جب بھی نہ دھڑکا تھا جب وہ چودھری نواز کے ہمراہ برلن سے پاکستان آئی تھی۔ چودھری نواز، جو چودھری نثار کا بڑا بھتیجا تھا اور ہائر اسٹڈی کے لیے جرمنی گیا تھا، وہیں اسے سنہری زلفوں اور براؤن آنکھوں والی تھریشل اتنی پسند آئی کہ اس نے تھریشل کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا۔ چند ماہ تو تھریشل کی سنگت میں اسے اپنے خاندان کے رسم و رواج کا خیال بھی نہ رہا تھا، ہواؤں کے سنگ اڑا اڑا پھرتا تھا۔ مگر جب اس کی اسٹڈی مکمل ہو گئی اور وطن جانے کے دن قریب آ گئے تو اسے خیال آیا کہ وہ کس طرح تھریشل کو حویلی لے جائے گا، وہاں جہاں اس کی پھوپھی زاد عائشہ اس کی منتظر ہے اور جاتے ہی اس کی رخصتی ہونی تھی۔ اس نے چاہا کہ تھریشل کو چھوڑ کر اور چپکے سے بتائے بغیر چلا جائے، مگر یہ سوچ اس کے دل میں دراڑیں ڈالنے لگی، اسے واقعی تھریشل سے محبت تھی۔ شاید بابا جان تھریشل کو قبول کر لیں، کوئی صورت نکل ہی آئے۔ چودھری نواز کے ذہن نے راہ دکھائی اور وہ تھریشل کو ہمراہ لے کر وطن آ گیا، مگر دیسی لوگ اونچے تررے والے مغرب کے اس نمونے کو قبول نہ کر سکے۔ حالانکہ اس نے اپنے میں خاصی تبدیلی پیدا کی تھی اور چودھری نواز نے برملا کہہ دیا، تھریشل تم کہیں اپنا انتظام کر لو، میں اپنے والدین سے فائٹ نہیں کر سکتا۔ تھریشل نے اسے کوئی احتجاج نہ کیا تھا، ایک لفظ بھی نہ کہا تھا کہ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔ جب دلوں کی محبتوں پر مصلحت کی چادر غالب آ جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا، نہ جذبے اور نہ ہی محبتیں، کوئی شدت ہی نہ رہی تھی۔ تھریشل اپنے وطن واپس نہ جانا چاہتی تھی، وہ اپنی ماں اور بھائی کی چبھتی نظریں کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ تب چودھری نثار سے اس نے مدد چاہی،
مجھے کہیں جواب دلوا دیں انکل، اس نے کہا، اور چودھری نثار نے اس کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ کچھ روز وہ چودھری نثار کے گھر بھی رہی، مگر گھر کی خواتین نے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ اتنی نفرت! وہ ان خواتین کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھ کر تھرا جاتی۔ میرا بھلا کیا قصور ہے؟ صرف محبت کی کچی ڈور میں بندھی آ گئی ہوں۔ قصوروار تو نواز ہے، اسے تو سب نے گلے لگا لیا ہے، مجرم کو سزا نہیں دی اور مجھ پر اپنی نفرتوں کے کوڑے برساتے ہیں۔ چودھری نثار نے رضا علی گیلانی کو ساری تفصیل بتا کر کہا تھا، رضا، تمہارا بہت اثر و رسوخ ہے، تھریشر کو کہیں سروس دلوا دو۔ میں کوشش کروں گا، جلد کوشش کرو۔ میری بیوی اٹھتے بیٹھتے کہتی ہے، اس بلا کو نکالو۔ چودھری نثار نے کہا، تم بیوی سے اس قدر ڈرتے ہو؟ ڈرنا پڑتا ہے، جب عورت جہیز میں سونا اگلتی زمین بھی لاتی ہے تو پھر مرد پر حاوی ہو جاتی ہے۔ بالکل جھوٹ، اگر تمہاری سعیدہ سے شادی ہوتی تو پوچھتا۔ چودھری نثار نے کہا، عورت صرف اپنی خدمتوں اور محبتوں سے مرد پر حاوی ہوتی ہے، ورنہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ہاں، تمہیں اس سے محبت ہے، تب ہی تو تم نے اسے خود پر حاوی ہونے دیا ہے، ورنہ ناممکن ہے کہ عورت مرد پر حاوی ہو۔ رضا علی بولے، چلو یار، جو بھی سمجھو، بس تھریشر کا انتظام کر دو۔ بیچاری بہت ہی پریشان ہے۔ کیا عمر ہوگی اس کی؟ انہوں نے پوچھا۔ یہی کوئی 24-25 سال، چودھری نثار نے جلدی سے کہا۔ ہوں، رضا علی نے ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے، میں کہیں بات کر کے تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ چودھری نثار کے جانے کے بعد رضا علی سوچنے لگے، کس سے بات کریں؟ کہیں وہ جوان لڑکی پھر دھوکہ نہ کھا جائے۔ تم خود کیوں نہیں اسے رکھ لیتے؟ ان کے ذہن میں کوندا لپکا۔ مگر کیوں؟ تارا کے لیے، وہ اکیلی ہی رہتی ہے، تارا کی تنہائی بھی دور ہوگی، پھر اس کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی۔ آنے والے مہمان کے لیے آخر کسی گورننس کی ضرورت بھی تو ہوگی۔ وہ ذہین اور پڑھی لکھی ہے، تم اسے رکھ لو۔ ذہین کیا راہ دکھائی کہ اس شام انہوں نے چودھری نثار کو فون کر کے کہہ دیا وہ تھریشر کو لے آئے۔ لاہور میں ایک دوست سے انہوں نے بات کر لی ہے۔ دوسرے روز ہی چودھری نثار تھریشر کو نوابپور لے آیا۔ رضا علی کو وہ اداس براؤن آنکھوں والی تھریشر ایک دم ہی بہت اچھی لگی۔ دکھ کی چھاپ نے اسے سوبر بنا دیا تھا۔ چودھری نثار تھریشر کو چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا کہ اسی روز چودھری نواز کی شادی تھی اور اسے شادی میں شرکت کرنی تھی۔ سسٹر تھریشر، آپ کو میں اپنی بیوی تارا کا نگران مقرر کرتا ہوں، مگر چودھری نثار کو پتہ نہ چلے کہ آپ کہاں سروس کر رہی ہیں۔ آپ میرے گھر میں ملازمہ نہیں بلکہ ایک فرد کی حیثیت سے رہیں گی۔ تارا آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ تھریشر کو ان کا سسٹر کہنا بہت ہی اچھا لگا تھا اور اس نے کوئی سوال جواب کیے بغیر ان کا کہا مان لیا۔ اسی روز وہ تھریشر کو گیلانی ہاؤس لے آئے تھے۔ تارا بھی تھریشر سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے اپنی تنہائیوں کے لیے واقعی ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ تھریشر بہت شریف اور رسول پرست عورت تھی۔ وہ ان 4 ماہ میں رضا علی اور تارا سے اس طرح گھل مل گئی تھی کہ گھر کی فرد ہی لگتی تھی۔ انہیں شکایت کا موقع نہ دیا تھا۔ 1 ماہ بعد جب تارا نے اسے لفافہ دیا جس میں اس کی تنخواہ تھی تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تارا، میں اس گھر کی فرد ہوں نا؟ اس میں شک کی وجہ؟ تارا نے حیرت سے پوچھا۔ پھر گھر کے افراد کو تنخواہ تو نہیں دی جاتی؟ میری ہر ضرورت تو پوری ہوتی ہے، مجھے نہیں ضرورت پیسوں کی۔ پھر تارا تھریشر کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ تھریشر کی عادت و اطوار تارا اور رضا علی کو بہت پسند تھے۔ کبھی اس نے ان کے معاملات میں دخل نہ دیا تھا، کبھی اس نے تارا سے نہ پوچھا تھا کہ اس کا شوہر ہفتہ میں 1 یا 2 روز کے لیے کیوں آتا ہے۔ وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی بہت کچھ جان گئی تھی۔ چودھری نواز نے اسے تجربوں سے گزار دیا تھا۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ ایشیائی مرد مغربی عورتوں ہی سے دل نہیں بہلاتے بلکہ اپنے وطن کی عورتوں کو بھی بے وقوف بنانے سے باز نہیں رہتے۔ موقع ملنے کی دیر ہے، اس شکاری کی طرح جہاں اچھا شکار نظر آیا جال پھینک دیا۔ اپنے بیگانے کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ رضا علی کو تارا پر بے پروانہ وار نثار ہوتے دیکھ کر تھریشر کو چودھری نواز یاد آتا اور شدت سے یاد آتا۔ اس کے ساتھ گزری ساتیں اس کے دل میں چٹکیاں لیتی
اس کا دل لگتا چٹکی میں آ گیا ہو، پھر وہ خود کو مصروف کر لیتی۔ رضا علی سے سسٹر کہہ کر بلاتے تو تھریشر کے وجود میں انجانی سی مسرت کود کڑنے لگانے لگتی۔ رضا علی کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے ہمیشہ احترام دیکھا تھا۔ اس کی عزت تھریشر کو بہت عزیز تھی۔ تارا کے ہمراہ باہر جاتی تو تارا کی طرح خود کو بڑی سی چادر میں چھپا لیتی۔ اس نے مکمل طور پر خود کو مشرقی اطوار میں ڈھال لیا تھا، بس اپنا مذہب نہ بدلا تھا۔ نہ ہی رضا علی نے اسے کبھی مجبور کیا تھا، بلکہ کبھی اس کے مذہب پر بات ہی نہ کی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ میں رک گئی تو تھریشر اپنے خیالات سے چونکی۔ اسلم موٹر کا دروازہ کھول رہا تھا، وہ باسکٹ اٹھا کر اتر آئی۔ تم جاؤ، اب ماسٹر کے ساتھ آ جائے گا، تھریشر نے اسلم سے کہا۔ اب تمہاری چھٹی۔ شکریہ میڈم، اسلم نے کیپ اتار کر کہا اور تھریشر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ جلد از جلد تارا کو دیکھنا چاہتی تھی کہ ماں بن کر اس پر کیسا روپ آیا ہے۔ تارا کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ رضا علی تیزی سے اندر داخل ہوئے تو تارا بیڈ پر لیٹی دروازے کی ہی کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے کہ انہی کی منتظر ہو۔ رضا علی کو دیکھا تو اس کے رخساروں پر حیا کی ایسی لہر دوڑی کہ وہ انگارے کی طرح دہک اٹھے۔ نرس کی موجودگی میں وہ کوئی جسارت نہ کر سکے۔ نہایت وقار سے تارا کے بیڈ کے قریب گئے اور اس کا ہاتھ تھام لیا، جو زندگی کی حرارت سے گرم ہو رہا تھا۔ تارا ان کا ہاتھ دبا کر دھیرے سے مسکرائی تو اس کی مسکان کا اجالا رضا علی کے دل میں اتر گیا۔ انہوں نے ترچھی نظر سے نرس کو دیکھا جو قریب کھڑی دوائیں رکھ رہی تھی۔ اس سے نظر بچا کر انہوں نے تارا کے رسیلے ہونٹ چوم لیے، تبھی نرس باہر چلی گئی۔ تارا نے کہا، رضا آپ چاہتے تھے نا کہ بیٹی ہو؟ ہوں، اور تمہاری خواہش بیٹے کی تھی۔ انہوں نے اس کی کانچ سی نیلی آنکھوں میں دیکھا تو خدا نے ہم دونوں کی خواہش پوری کر دی۔ اچھا، وہ ہنسے۔ جی جناب، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، تارا نے نہایت فخر سے بتایا۔ ریئلی؟ ہوں، اس دن کی تو میں عرصے سے منتظر تھی۔ رضا، تارا کی آنکھوں میں قندیلوں کی لو بڑھ گئی۔ کیوں؟ اس کے لیے رضا علی کی آنکھوں میں پیار کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی صالحہ آپا کی طرح معتبر ہو جاؤں۔ تمہارا اور صالحہ کا کیا مقابلہ؟ انہوں نے تارا کا ہاتھ تھام لیا۔ بخدا، میں ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتی رضا، بس چاہتی تھی کہ میں بھی نواب پور کا وارث جنم دوں تاکہ اس کی انگلی پکڑ کر میں نواب پور کے بلند چوباروں والے پھاٹک کو پار کر کے حویلی میں داخل ہو سکوں۔ مہینوں دل میں مچلنے والی خواہش کو تارا نے آج زبان دی تھی۔ تارا، تم اس حویلی کے بارے میں مت سوچا کرو۔ کیوں؟ تارا نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ وہ صالحہ کی ہے، تمہارے لیے اتنا بڑا گیلانی ہاؤس جو ہے، جس کی ایک ایک اینٹ میں نے اپنی پسند اور محبت سے چنوائی ہے۔ رضا علی اس کا ہاتھ تھپکتے ہوئے بولے۔ ان کے اس جملے پر تارا کا پورا وجود سلگ اٹھا۔ اس نے سٹپٹا کر رضا علی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر اسے کسی بھی جذبے کی رمق نظر نہ آئی۔ تب اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رضا علی نے نہایت حیرانگی سے تارا کو دیکھا۔ آج مجھے ابھی یہ ادراک ہوا ہے رضا علی گیلانی کہ میری وہ حیثیت کبھی نہیں ہو سکتی جو صالحہ کی ہے۔ تارا کے لہجے میں بیگانگی تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے، رضا علی سیدھے ہوتے ہوئے بولے۔ صالحہ کی جو حیثیت ہے اسے تم اچھی طرح جانتی ہو، پھر بھی سننا چاہتی ہو تو سنو کہ اس میں اتنی جرأت نہیں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر سکے۔ میں کمرے میں چلا جاؤں تو وہ بعید مجنوں کی طرح کانپنے لگتی ہے۔ وہ میری محبتوں کو ترستی ہے، جبکہ میں نے تم پر اپنی ساری محبتیں لنڈا دی ہیں۔ پھر بھی تمہیں شکوہ ہے۔ کیا حیثیت چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ماں جی صالحہ کی طرح بہو تسلیم کر لیں۔ تارا نے اپنی حیثیت کی وضاحت کی۔ ضروری ہے؟ ہاں، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ رضا علی مسکرا دیے۔ تارا، انہوں نے تارا کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرنا چاہیں تو اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مت بوجھ ڈالیں مجھ پر جھوٹی محبتوں کا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ حیران تھے۔ جب میرا حق نہیں دے سکتے تو مت دیں مجھے محبت بھی، رکھیں مجھے بھی صالحہ کی طرح ٹھوکروں میں۔ تارا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ تم بہت ناشکری ہو۔ یہ ناشکری ہے؟
تمہیں سب کچھ حاصل ہے سوائے نواپور کی حویلی کے، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ اس حویلی کی مالکہ صالحہ ہے؟ وہ بولے، مجھے معلوم ہے۔ تارا نے منہ پھیر لیا۔ میں مالکہ نہیں بننا چاہتی، صرف مجھے وہاں کی بہو تسلیم کیا جائے۔ تم فضول میں ضد کر رہی ہو تارو، اس بات کے لیے جو میرے اختیار میں نہیں۔ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا۔ تم کسی کے بارے میں مت سوچو، زندگی میری۔ تمہیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ تم ملک رضا علی گیلانی آف نواپور کی بیوی ہو، اور میرے دل میں جو مقام تمہارا ہے صالحہ جیسی 10 عورتیں بھی نہیں لے سکتی۔ میں آئندہ تمہارے ہونٹوں پر حویلی کا نام نہ سنوں، ورنہ… وہ رکے۔ ورنہ؟ تارا نے منہ پھلائے پھلائے پوچھا۔ گولی مار دوں گا، وہ بے ساختہ بولے تو ان کے اس انداز پر تارا ہنس دی۔ رضا علی کو لگا جیسے گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ بدتمیز! خوشی کے موقع پر بھی خفا ہو گئیں۔ رضا علی نے تارا کی بھیگی بھیگی آنکھیں چوم لیں۔ تب تارا نے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ارے ہاں تارا، بچوں کا نام بھی سوچے کہ نہیں؟ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آ گیا۔ آپ ہی رکھ دیجیے، وہ اٹلا کر بولی۔ میں تو بیٹی کا نام کئی روز سے سوچ رہا تھا، میرا علی۔ مجھے پسند ہے یہ نام، وہ بولے۔ اور میں تو بیٹے کا نام سوچتی تھی، مجھے سراج علی پسند ہے، جسے ہم پیار سے راجو کہیں گے۔ تارا کی آنکھوں میں ممتا جگنو بن کر جھلمل کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے نا میرو اور راجو؟ رضا علی خوش ہو کر بولے۔ تارا نے سر ہلا دیا۔ وہ بھلا کیسے ان کی رائے سے اتفاق نہ کرتی؟ وہ اب بھی ہتے سے اکھڑ جاتے۔ تب ہی وہ 2 نرسیں بچوں کو اٹھائے آ گئیں اور انہیں تارا کے پہلو میں لٹا دیا۔ رضا علی گھوم کر بیڈ کی طرف دوسری جانب آ گئے اور باری باری دونوں بچوں کی پیشانیاں چوم لیں۔ تب ایک دم ہی چونکے، کوئی ان کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ بابا سائیں، اس طرح فوراً تو مجھے پیار نہیں کیا تھا، میری پیدائش پر تو آپ اس قدر خوش نہیں تھے۔ ان کے تصور میں احسن ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ رضا علی کی پیشانی عرق ریز ہو گئی۔ ان کو اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بولنا ہی پڑا۔ تارو، ہماری میرو اور راجو بہت پیارے ہیں۔ تارا کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ ترچھی نظروں سے اپنے پہلو میں پڑی اپنی 9 ماہ کی مسافت، 9 ماہ کے خوابوں کی تعبیر دیکھ رہی تھی۔ ممتا اس کے چہرے پر نور بن کر بکھری ہوئی تھی اور رضا علی کی نظریں اس کے چہرے پر نہ ٹک رہی تھیں۔ ماں بن کر عورت پر کیسا خدائی جوبن آ جاتا ہے، وہ سوچ کر رہ گئے۔ تب ہی سسٹر تھریشل آ گئی۔ ماسٹر، واقعی وہ بیبی اس دنیا میں آئے ہیں؟ وہ خوشی سے بھرپور آواز میں پوچھ رہی تھی۔ پوچھ لو تارا سے، رضا علی ہنس کر بولے، اور تھریشل نے تارا کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، بہت مبارک ہو تارا، ہم اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں سسٹر کو کنگن بنوا کر دیں گے، رضا علی نے کہا، اور تارا نے سر ہلا دیا، اور تھریشل تمہاری خوشی کے شکریہ بھی نہ کہہ سکی۔ سسٹر، برا نہ ماننا، ہمارے یہاں اولاد کی پیدائش پر بہنوں کو گفٹ ضرور دیا جاتا ہے، رضا علی نے تھریشل کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر اتنی محبت پر اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اس روز غضب کی بارش ہوئی تھی، سارا ماحول جل تھل ہو گیا تھا، اور اب بھی سرمئی بادل تیز ہواؤں کے سنگ نہ جانے کون سے دیس کی پیاس بجھانے کے لیے اڑے چلے جا رہے تھے۔ کتنے بھی بادل برسیں، دل کی دھرتی تو ویسے ہی سوکھی رہتی ہے۔ باہر اتنی بارش ہوتی ہے مگر دل کی گلیوں میں ایک بوند بھی نہیں گرتی۔ صالحہ نے طویل سانس لے کر دریچے کے پردے سمیٹ کر باہر دیکھا۔ ابھی شام ہونے میں خاصا وقت تھا۔ برسات کی وجہ سے گھاس اور درخت زمرد کی رنگ دکھائی دے رہے تھے۔ اشوک کے نارنجی اور سرخ پھول گہری ہریالی میں تیزی سے جھلملا رہے تھے۔ ہوا میں تازہ پھولوں کی مہک تھی۔ تبھی ہوا کا سر جھونکا صالحہ کو چھوتا ہوا گزرا تو ٹھنڈک ان کے پور پور میں اتر گئی۔ مما، مما، احسن اسے پکارتا ہوا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا خوابگاہ میں آ گیا تھا۔ مما، اس کے پھول جیسے ہونٹوں میں سے یہ لفظ نکلا۔ صالحہ پلٹی تو وہ ان کے بہت قریب کھڑا تھا۔ مما! جی مما کی جان! صالحہ قالین پر اکڑوں بیٹھ گئیں اور بازوؤں میں سے سمیٹ لیا اور اس کے انابی گال چوم لیے۔ دھی رانی، احسن کو دیکھا ہے؟ ماں جی کی گھبرائی ہوئی آواز صالحہ کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ احسن کو اٹھا کر جلدی سے باہر نکلیں۔
میرے پاس ہے ماں جی، یا خدا تیرا شکر ہے۔ آپ تو یوں ہی گھبرا جاتی ہیں، بھلا کہاں جائے گا؟ ثالیہ ہنس دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ حوض کی طرف نہ چلا جائے۔ انہوں نے اپنے دل کا خدشہ بھی بتایا۔ نہیں جاتا، ثالیہ نے کہا، بچوں کا کیا بھروسہ؟ اب دیکھو نا، میں نماز پڑھ رہی تھی اور یہ بیٹھا موٹر سے کھیل رہا تھا، پتہ بھی نہیں چلا، میں نے سلام پھیرا تو یہ غائب تھا۔ ماں جی نے احسن کو ثالیہ کی گود سے لے کر لپٹا لیا اور وہ آنکھوں میں شریر سی چمک لیے مسکرائے جا رہا تھا۔ دادی اماں کی جان نکال دی تھی۔ ماں جی نے احسن کی پیٹھ تھپکی۔ رضا آئے تو میں حوض بند کروا دوں؟ کیا فائدہ بھلا؟ خوبصورتی تو ہے ماں جی لون کی، ثالیہ بولی۔ خواہ خوبصورتی ہے، میرا جی ہولتا رہے گا۔ ہاں، رضا کا فون آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، ثالیہ کے لب کانپے۔ پتہ نہیں کن دھندوں میں پڑا ہوا ہے، پورے 11 روز سے گھر سے غائب ہے۔ تم بھی تو کچھ نہیں کہتی۔ کیا کہوں؟ ثالیہ کے لبوں کے دریچے واہ ہوئے۔ اس پر سختی کرو تو وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ وہ الٹا ثالیہ پر ہی گرم ہو گئیں۔ تب ثالیہ کا جی چاہا زور زور سے کہکے لگائے، اتنا ہنسے کہ زندگی میں کبھی نہ ہنسی ہوں، مگر وہ اوپری ہونٹ کا گوشہ دانتوں تلے دبا کر صرف اتنا ہی بولی، میں بھلا کیا کہوں؟ اسے ذمہ داریوں کا احساس دلاؤ، اب تم اکیلی نہیں، احسن بھی ہے۔ ماں جی، رضا اتنی دور جا چکے ہیں کہ کوئی ذمہ داری ان کے پیر کی بیڑی نہیں بن سکتی۔ مجھ میں تو حوصلہ نہیں کہ احساس دلاؤں، آپ ہی کچھ کر سکتی ہیں۔ تم اتنی جلدی ہار گئیں؟ ہاں ماں جی، ثالیہ نے اعتراف کیا، میں تو ان کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک چکی ہوں۔ میرے پاؤں میں اتنے کانٹے چبھ گئے ہیں کہ میں چاہوں بھی تو نہیں نکال سکتی، اور وہی کانٹے میری روح میں چبھتے ہیں۔ ماں جی، میں بہت زخمی ہوں، اب مجھ میں مزید اتنی جگہ نہیں کہ رضا میرے وجود پر زخم لگا سکیں۔ پلیز آپ آئندہ مجھ سے رضا کے بارے میں کچھ مت کہا کیجیے، میں جان گئی ہوں ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ پتہ نہیں کہاں غلطی ہوئی ہے۔ بات کے اختتام پر ثالیہ کی آواز بھر آ گئی۔ پھر وہ ایک دم پلٹی اور اپنی خوابگاہ میں آ کر منکش پلنگ پر گر کر تکیوں میں منہ چھپا کر بلک پڑی۔ وہ اشک بہاتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو کچل رہی تھیں اور ان کا سارا جسم سرخ آندھیوں کی زد میں آئی ناتواں شاخ کی مانند لرز رہا تھا۔ ملک صاحب، میں آپ کی جدائیوں کا ماتم کرتے ہوئے کسی روز مر جاؤں گی۔ اس خیال ہی سے ثالیہ کی نبض ڈوبنے لگی۔ ہاں ہاں، مجھے یقین ہے کہ یہی کمرہ میری موت کے بعد بھی میرا مسکن ہوگا، یہ کمرہ جہاں میری آرزوئیں رند گئیں، وہ آرزوئیں جنہیں میں نے برسوں اپنے سپنوں کا شہد پلا کر جوان کیا تھا۔ ان چھوئی خواہشوں کو آپ نے پامال کیا ہے ملک صاحب، میری جوان امنگوں پر شب خون مارا، میری پوتر روح کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ کمرہ، یہ خوبصورت خوابگاہ، ثالیہ نے آنسوؤں بھری نظروں سے پورے کمرے کو دیکھا۔ خوابگاہ جو شادی شدہ عورت کے خوابوں کی جنت ہوتی ہے، یہ خوابوں کی جنت نہیں، یہ وہ جنت نہیں جہاں میاں بیوی کے راز دفن ہوتے ہیں، جہاں رات کی تاریکیوں میں جذبوں کا اجالا ہوتا ہے، مدھم لہجے میں سرگوشیاں ہوتی ہیں، چوڑیاں کھنکتی ہیں، تیز تیز سانسوں کا الجھنا، ہلکی ہلکی ہنسی جذبات میں گدگدی پیدا کرتی ہے، جذبات جملے اپنا حسن دکھاتے ہیں، اصرار و تکرار کے سلسلے ہوتے ہیں۔ اس خوابگاہ نے تو کبھی بھی یہ سب نہیں دیکھا، ایسا تو کوئی موقع نہیں آیا یہاں کبھی بھی۔ یہاں تو صرف سرخ آندھیاں رات کی تاریکی میں چلتی ہیں، بالکل اچانک آنن فانن پتہ بھی نہیں چلتا، اور پھر وہ آندھیاں اندھیرے میں سب ملیاں میٹ کر دیتی ہیں۔ وہ طوفان آتا ہے کہ ہچکولوں سے جوڑ جوڑ کر ہل کر رہ جاتا ہے اور میں خود کو سنبھالتی رہ جاتی ہوں۔ ہاں، یہ خوابگاہ تو قبرستان ہے، میری یادوں کا قبرستان، جہاں ہر قبر میں میری خواہشوں کی خوابوں کی ایک نئی کہانی دفن ہے، جہاں میرے کنوار پنے کے کومل سپنے دفن ہیں، وہ سنہری سپنے جو بہت چھوٹی عمر ہی میں آنکھوں کے منڈیروں پر آن بسے تھے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان سپنوں میں آپ ہی آپ خوبصورت رنگ بھرتے چلے گئے، جیسے دھنک رنگ ساری کائنات پر چھا جاتے ہیں، ویسے یہ رنگ میری زندگی میں رچ بس گئے تھے،
اور ملک صاحب آپ نے ان رنگوں کو اپنے زہر بھرے لہجے اور رویے سے ڈب کھڑبا کر دیا۔ کاش میں اس لمحے مر جاتی جب عرفان کی خاطر میں نے خود کو مصلوب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یک طرفہ فیصلہ اگر اس وقت میرے تن سے روح نکل جاتی تو مجھے اس طرح روز ہی تو نہ مرنا پڑتا۔ یہ روز روز مرنے جینے کا کھیل کھیلتے ہوئے میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ صالحہ کی سوچیں طویل تر ہوتی جا رہی تھیں۔ درد موج در موج سینے میں کروٹیں لے رہا تھا اور درد کا قاتل نشتر ان کی رگ رگ میں لمحہ با لمحہ اتر رہا تھا۔ وہ روتی رہیں حتیٰ کہ پھر انہیں اپنا بھی ہوش نہ رہا اور باہر می ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ شاید صالحہ کے دکھ پر آسمان بھی رو رہا تھا۔ اتنا بڑا بندھن بھی نہیں ہے جو توڑیں تو ٹوٹ نہ پائے۔ ٹرن 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 فون کی گھنٹی بجی تو بالوں میں برش کرتی سمینا کے ہاتھوں میں رائشہ پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، سمینا نے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ سمینا جی۔ دوسری طرف سے اس کا نام اس طرح لیا گیا تھا جیسے پھول پر شبنم گرتی ہے۔ یہ لہجہ، یہ آواز جب ریسیور کے ذریعے سماعتوں میں اتری تو سمینا کا دل پسلیوں کے درمیان تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آواز اور لہجہ پہچان گئی تھی، بھلا کیسے نہ پہچانتی۔ ساری رات ہی تو یہ لہجہ اور اس کی گمبھیرتا اس سے سرگوشیاں کرتی رہی تھی، وہ مدھم سرگوشیاں جو خواہ ہی تنفس تیز کر دیتی ہیں، اور وہ سو ہی نہیں سکی تھی۔ رات کے آخری پہرے سے بڑی مشکل سے نیند آئی تو صبح دیر تک سوتی رہی۔ عرفان ہمیشہ کی طرح خود ہی تیار ہوا۔ ملازمہ نے اسے ناشتہ بھی کروا دیا تھا اور پھر وہ بینک چلا گیا۔ سمینا آرام سے 10 بجے اٹھی تھی، نہا کر صرف ایک گلاس جوس پیا تھا اور اب کنگھا کرتے ہوئے بھی وہ نادر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خیالوں کی روح بہک گئی تھی کہ اس کا فون آ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو سمینا؟ نادر میٹھے میٹھے لہجے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے لہجے کی مٹھاس سمینا کے دل کی رگوں میں اتر گئی تھی۔ ہاں، کچھ نہیں۔ سمینا کی پلکیں یک بارگی لرزیں۔ آپ نے میرا فون نمبر کہاں سے لیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بات آگے بڑھائے۔ جب جان پہچان ہو جائے تو فون نمبر تلاش کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں نا۔ جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ سمینا کی آواز میں کچے کانچ کی کھنک تھی۔ جسے ساحل سے چھیڑا لیتی ہیں لہریں دامن، کتنا سادہ ہے تیرا مجھ سے گریزاں ہونا۔ نادر نے گمبھیر لہجے میں شعر پڑھا۔ وہ اس کے نپے تلے جواب سے یہی سمجھا تھا کہ شاید وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب اسے کیا علم تھا کہ تمام رات وہ نادر خان ہی کے تصورات میں گم رہی ہے، باوجود اس کے عرفان اس کے قریب تھا اور اب نادر اس سے باتیں کرنے کے موڈ میں تھا، ڈھیر ساری باتیں۔ سمینا کی خاموشی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ کیا تم مجھ سے باتیں کرنا نہیں چاہتی؟ اس کی آواز میں درد تھا۔ ایسی بات نہیں ہے نادر صاحب، سمینا جلدی سے بولی تو وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، یہ صاحب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا سادہ مجھے غریب کا نام لو۔ میرا کوئی آپ سے ایسا ناطہ نہیں ہے کہ آپ کا نام لوں۔ سمینا سنبھل کر بولی، ایک پرانا ناطہ ہے، تم بھول رہی ہو۔ بقول آپ کے وہ ناطہ میں توڑ چکی ہوں، بھلا ناخنوں سے گوشت بھی کبھی جدا ہوا ہے؟ پھر بھی میں کچھ یاد نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ نادر خان کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ یوں ہی فضول میں دبی ہوئی چنگاری کو خریدنے سے فائدہ؟ سمینا ہولے سے بولی، میں دبی ہوئی راکھ میں سے بہت کچھ نکالنا چاہتا ہوں۔ نادر نے جتایا۔ کیا؟ سمینا نے پوچھا۔ خیر، تم سے پھر بات کروں گا، ابھی کچھ ملاقاتی آ گئے ہیں۔ اوکے۔ نادر خان نے سمینا کا جواب سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ تم نادر خان پھر فون کرو گے، پھر بھرو گے میری نس نس میں بجلیاں، اپنے لہجے کی تلوار سے میرے دل کی رگوں کو کاٹو گے، مجھے شرمندگی کی دلدل میں اتارو گے، پھر پچھتاووں کا کشکول میرے ہاتھوں میں تھماؤ گے۔ نادر خان، میں بہت کمزور دل لڑکی ہوں، کچی مٹی کے کوزے جیسا دل ہے میرا، اور ایسے دل
ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میری ذرا سی لغزش میرا گھروندا بھی توڑ ڈالے گی۔ نادر خان، میں اپنا دل اور گھر نہیں توڑنا چاہتی۔ مجھے پتہ ہے تم جو چاہتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں لکھی تمہارے دل کی خواہش کی تحریر کل شام میں نے پڑھ لی تھی، اور اسی تحریر کی روشنی میں نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سوچ ڈالا تھا، مگر اب محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، جبکہ میرے پاؤں کانٹوں پر چلنے کے عادی نہیں ہیں۔ مت دو دستکیں میرے درد دل پر کہ پھر خواہشوں کا نہ رکنے والا سیلاب امڑ آئے گا۔ مجھے علم ہے تم تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنا گھر توڑنا پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ پھر میں نہ ادھر کی رہوں نہ ادھر کی۔ کیا خبر تم اپنی بے عزتی، اپنے ٹکرائے جانے کا انتقام مجھ سے لینا چاہتے ہو؟ اس لیے میں جہاں ہوں، جیسی ٹھیک ہوں۔ تمہاری طرف بڑھ کر میں بہت کچھ کھو دوں گی۔ یہ لمحے اور سچائیاں میری مٹھی سے ریت کی مانند ہوں گی۔ تنہائی کا فریت مجھے اپنے لپیٹ میں لے لے گا اور میں تنہا رہ جاؤں گی۔ کوئی ساتھ نہ دے گا میرا۔ نہیں نادر خان، میں بہت بزدل لڑکی ہوں۔ مجھے تنہائی سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ تنہائی میں اداسی ہوتی ہے، اور میں اداس ہونا نہیں چاہتی۔ تم آؤ ان راستوں پر چلنے کی نوید لے کر جن پر تنہائیاں ہیں، رسوائیاں ہیں۔ مت آؤ نادر خان، مت پکارو مجھے۔ سمینا نے گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا اور بے ساختہ اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ بھلا کب روتی تھی؟ وہ تو رلانا جانتی تھی۔ اس کی آنکھیں کب اس کی نمکین پانی سے آشنا تھیں؟ نادر خان، کل کیا ملا تھا کہ سمینا کے دل و خیالات میں جوار بھاٹا آ گیا تھا، مگر وہ ڈوبنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے خوف آتا تھا نادر خان کے انتقام سے، مگر وہ کب انتقام لینا چاہتا تھا؟ اس نے تو سمینا کو اپنی محبت کے بحر میں ڈبو کر ہی دم لیا تھا۔ وہ جو عرفان کی محبتوں اور شدتوں کی عادی تھی، مگر وہ محبتیں تو اب قصہ پارینہ بن چکی تھیں۔ جب سے رضا علی نے سمینا کو علیحدہ گھر لے کر دیا تھا اور عرفان کو اپنے والدین سے جدا ہونا پڑا تھا، بس اس روز سے ایک غیر محسوس سی دیوار دونوں کے درمیان استوار ہو گئی تھی۔ وہ دیواریں جو نظر نہیں آتی مگر بہت اونچی ہوتی ہیں، جنہیں نہ عرفان توڑ سکتا تھا اور نہ سمینا ڈھا سکتی تھی۔ لگتا تھا دونوں ہی بندھن نبھا رہے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی پرانی محبت سمینا کے دل کو چٹکی کی طرح جکڑ لیتی تو وہ عرفان کے کندھے پر سر رکھ کر اور اپنے لہجے میں دنیا کی ساری عورتوں کا پیار سمو کر گمسم سے عرفان سے کہتی، عرفی میری جان، تم کیا سوچتے رہتے ہو؟ بھلا میں کیا سوچوں گا؟ وہ مسکرا کر کہتا، پھر تم چپ چاپ کیوں رہتے ہو؟ میں تو شروع ہی سے ایسا ہوں۔ عرفان اسے ہر طریقے سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتا، پھر وہ اس کی دلیلوں کے جواب میں چپ ہو جاتی۔ اب جو نادر خان نے اس کے درد دل پر دستک دینی شروع کی، پہلے تو وہ مضبوطی سے دل کے پٹ بند کیے بیٹھی رہی، مگر کب تک؟ نادر خان بھی ایک ضدی تھا، اس نے بھی ہار نہ مانی۔ روز دن میں 3-4 بار اسے فون کرتا اور سمینا نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیو کرتی، اس سے باتیں کرتی، اور چھٹی کے روز نادر خان کا فون نہ آتا تو وہ بلائی پھرتی۔ اپنی کیفیت پر وہ حیران کم اور پریشان زیادہ ہوتی۔ یہ میں کس راہ پر جا رہی ہوں؟ کبھی وہ خود سے پوچھتی۔ مگر عرفان، مجھے کیا ملا ہے؟ اگر نادر خان میرا ہاتھ تھامنا چاہے تو پھر سارا خاندان ایک ہو جائے گا، دل کی قدورتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ عرفان تو کبھی بھی میرے خاندان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی نادر خان اسے فون کرتا وہ اسی لہج پر سوچتی۔ پھر آہستہ آہستہ نادر خان نے اسے اصرار کرنا شروع کر دیا، سمینا مجھ سے ملو، ضروری ہے۔ ہاں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ نادر کے لہجے میں بے تحاشا بے تابیاں ہوتی اور وہ ہنس کر ٹال جاتی۔ آخر ایک روز نادر نے ذرا سخت لہجے میں کہا، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ تم مجھ پر تو خود سے زیادہ اعتماد ہے۔ سمینا نے کہا، اب وہ نہایت بے تکلفی سے بات کرتی تھی، پھر ملنے میں کیوں جھجکتی ہو؟ بس ایسے ہی۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں تمہیں فون نہیں کروں گا۔ نادر نے کہا تو سمینا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر گھونسا مار دیا ہو۔ بتائیں کہاں آؤں؟ سمینا نے فوراً ہی ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ گڈ، نادر خان خوش ہو کر بولا،
فیورٹ گرل میں آ جاؤ، شام کے چائے اکٹھے ہی پئیں گے۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گی۔ بانور من میں اٹھتے محبت کے طوفان کو وہ کسی طور پر بھی نہ روک سکی تھی۔ سو سویٹ سمینا ڈارلنگ، تھینکس۔ سمینا کی آنکھوں میں چمک بھر گئی۔ آج میری برسوں پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اچھا، سمینا ہنسی، اور جب شام کو سمینا اپنی تمام تر انا خودداری اور عرفان کی عزت کو رون کر فیورٹ گرل پہنچی تو نہ وہ نادر خان پہلے ہی موجود تھا۔ سمینا نے پورے 1.5 ماہ بعد آج اسے دوبارہ دیکھا تھا۔ پہلے سے بھی وہ اس سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ درد تہ دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ سمینا کو دیکھتے ہی نادر خان لپک کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر نہایت معرفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نازا ہوں اپنی قسمت پر۔ سمینا کی گردن فخر سے تن گئی۔ پھر وہ نادر کے ساتھ اندر ریسٹورینٹ میں چلی آئی۔ فیورٹ گرل کے خوابناک سے ماحول میں دونوں ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میز پر شیشے کے نازک سے گلدان میں ادکھلی گلاب کی کلی تھی جو نہایت حسین لگ رہی تھی۔ خوبصورت موسیقی فضا میں پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ماحول اور بھی رومانٹک ہو گیا تھا۔ دن میں جب جذبوں کی شوریدہ سری عروج پر ہو تو پھر سارا ماحول ہی ویسا لگتا ہے۔ نادر خان نے سگریٹ لگا کر کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ دھوئیں کے مرغولے اس کے چاروں طرف پھیل گئے اور وہ ادکھلی مستی بھری آنکھوں سے سمینا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سمے بے حد اور بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی اور اسے نادر خان خوبصورت لگ رہا تھا۔ سمینا اس کی وجاہت سے خوفزدہ ہو گئی اور میز کا شیشہ کھرچنے لگی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، تیری نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ بیرا کافی اور سینڈوچز رکھ گیا تھا مگر دونوں نے ہاتھ نہ لگایا۔ پھر نادر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، سگریٹ اس ٹرے میں مسل کر کونیاں میز پر ٹکا دیں اور سمینا کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی معرفتگی سے گھبرا رہی تھی اور اس کی گھبراہٹ سے لطف ہوتے ہوئے وہ ہولے ہولے مسکرایا تو یوں ہی سمینا کو لگا جیسے نادر خان کی مسکراہٹ بہت ہی زخمی ہو۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان کوئی بات ہی نہ ہو سکی۔ غالباً دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت کے سحر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی نادر نے سمینا کے خوبصورت ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور جذبات سے لدے لدے لہجے میں سرگوشی کی، تم نادر خان کو بہت پیاری لگتی ہو۔ سمینا پلکیں جھپکا کر رہ گئی۔ اب نادر خان تم بن جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سمینا، جی۔ سمینا کے لب تھر تھر آئے۔ مجھے اپنی پسند کو حاصل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ یہ خوبصورت اظہار سے سمینا کے وجود میں کرنٹ بن کر دوڑ گیا مگر اس کے دل میں ایک لذت آ گئی۔ درد کروٹیں لینے لگا۔ کافی بناؤ۔ نادر نے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ سمینا نے چھوٹی سی پیالی میں کافی بنائی اور نادر کے سامنے رکھ دی۔ نادر پیالی میں سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے جمائے بولا، سمو ہوں۔ سمینا نے اس کی طرف دیکھا، جس روز سے تمہیں دیکھا ہے بس ایک ہی سوچ نے میرے ذہن کو جکڑ رکھا ہے۔ کیسی سوچ؟ تمہیں کس طرح پاؤں؟ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ ہمارے خاندان پھر سے ایک ہو جائیں۔ جی؟ سمینا حیران ہو گئی۔ حالانکہ کئی بار اس نے بھی یہی کچھ سوچا تھا۔ یعنی ہم دونوں کی ایک ہی سوچ ہے۔ نادر کے منہ سے یہ جملہ سن کر واقعی اسے حیرت ہوئی تھی۔ سمینا نے نادر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کی چاہت کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ وہ الجھ گئی۔ پل کے پل میں اس کے اندر کی نرمیاں ندامت کی آگ میں جلنے لگیں۔ سمینا، میں ہر صورت تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ سمینا خاموش رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ عرفان کے ساتھ تم خوش نہیں ہو۔ ہر کوئی یوں بھی اپنے جیسوں میں اچھا لگتا ہے۔ عرفان کے ساتھ جو تمہاری سر جنگ ہے اسے ختم کرو اور میری بن جاؤ۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، اپنے گھر والوں سے بھی پوچھا ہے؟ میں خود مختار ہوں۔ نادر جلدی سے بولا، یوں بھی تم میری تھی اور میں بزرگوں ہی کے پرانے فیصلے کو نیا کر رہا ہوں۔ جب شاکر اپنی پسند سے شادی کر سکتا ہے، سعیدہ آپا غیروں میں بیاہی جا سکتی ہیں تو مجھے بھی یہ حق ہے کہ میں اپنی پسند اپنا لوں۔ وہ پل کے پل خاموش ہوا تو سمینا نے کہا،
نادر آپ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں۔ کیوں؟ وہ زور سے چیخا۔ آہستہ پلیز۔ سمینا گھبرا گئی۔ کیا تم عرفان کے ساتھ خوش ہو؟ اس کے سوال پر سمینا نے طویل سانس لے کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا دیں اور سر جھکا لیا۔ اس کا دل چاہا کہہ دے، تم سے ملنے سے پہلے تو میں عرفان کے ساتھ خوش تھی، جیسی گزر رہی تھی گزارنے پر مجبور تھی، مگر جب سے تم نے میری طرف اپنی خواہشوں کا رخ موڑا ہے، لگتا ہے میری جیسی دکھی عورت اس روئے ارض پر کوئی اور نہیں ہے۔ میں واقعی عرفان سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ نادر نے اس کے بالوں کی مانگ کو دیکھا جو دودھ کی نہر کی طرح اس کے سیاہ بالوں میں دور تک چمک رہی تھی۔ ضروری ہے کہ ہر سوال کا جواب بھی ہو؟ وہ ایک ادا سے بولی۔ ہاں، ہونا چاہیے جواب۔ میں جواب دینا نہیں چاہتی، وہ ہونٹ کچلتے ہوئے بولی۔ مرضی تمہاری۔ نادر ہار گیا۔ تم یہاں کہاں رہ رہے ہو؟ سمینا نے موضوع بدلا۔ اپنا فلیٹ لیا ہے، چلو گی؟ نادر اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا۔ پھر کبھی، اب تو دیر بھی بہت ہو چکی ہے، عرفان آ چکا ہوگا، اب ہمیں اٹھنا چاہیے۔ سمینا نے کلائی پر بندھی چھوٹی سی گولڈن گھڑی کی طرف دیکھا۔ تم کبھی آؤ نا گھر میرے، مجھے بلانے سے پہلے عرفان سے تو پوچھ لو۔ نادر نے اسے یاد دلایا کہ وہ عرفان کا گھر ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، پھر وہ منع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ میرا گھر ہے۔ سمینا کے لہجے میں فخر تھا۔ اچھا؟ نادر ہنسا۔ وہ صرف تمہارا گھر ہے؟ ہاں، لالا نے مجھے خرید کر دیا ہے اور میرے گھر میں کوئی بھی آئے، عرفان کون ہوتا ہے منع کرنے والا؟ یار باز پرس کرنے والا، میں نے یہ حق اسے کبھی نہیں دیا۔ سمینا اسمارٹ لہجے میں بولی۔ اس لیے مجھے یہ ضرورت نہیں کہ اسے پوچھوں فلاں میرے گھر میں آئے یا نہ، وہ تمہارا گھر ہے، اس لیے ضرور آؤں گا۔ کب؟ سمینا کے لہجے میں بے قراری نمایاں تھی۔ انتظار کرنا سنا ہے کہ انتظار میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ نادر کی آواز میں گمبھیرتا تھی۔ سمینا مسکرا دی۔ نادر نے میز پر سے چابی اٹھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سمینا نے بھی اس کی تقلید کی۔ مجھے ٹیکسی لے دو، ریسٹورنٹ سے باہر آتے ہی سمینا نے کہا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، نادر۔ سمینا نہ جانے کیوں کانپ کر رہ گئی۔ نادر نے اسے زیادہ مجبور نہ کیا، بلکہ ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی کو اشارہ کر کے رکوایا۔ سمینا چلی گئی تو نادر لبوں پر لازوال مسکراہٹ سجائے اپنی گاڑی کا لاک کھولنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں لاتعداد قمقمے جلنے لگے تھے اور دل مدھر تانوں پر رقص کر رہا تھا۔ اس نے موٹر سٹارٹ کر کے کھلی سڑک پر آزادانہ چھوڑ دی۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اپنی خوشی کا وہ لفظوں میں احاطہ نہ کر پا رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ایک ایک کو پکڑ کر بتائے، میں نے اسے دوبارہ پا لیا ہے جس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ آؤ اسے دیکھو، مجھے دیکھو، اسے کہتے ہیں مقدر۔ اور واقعی محبت بار بار اور عمر کے ہر دور میں کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سمینا کبھی بھی میری طرف نہ بڑھتی۔ یہی احساس اس کے سونے دل کی گلیوں میں سمینا کی مہک بن کر پھیل گیا تھا اور وہ اس مہک سے مدہوش ہوا جا رہا تھا۔ تمہیں علم ہے کہ تم کتنے روز بعد گھر آئے ہو؟ ماں جی کا لہجہ ٹھنڈا تھا مگر چھری کی طرح۔ رضا علی کو رگوں کو چھید رہا تھا۔ وہ چپ تھے اور علیمہ بی بی کہہ رہی تھیں، پورے 2 ہفتے بعد تم گھر لوٹے ہو، آخر کن چکروں میں پھر رہے ہو؟ کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ ماں جی کراچی گیا ہوا تھا۔ کہیں بھی گئے تھے، مگر وہاں ٹیلی فون نام کی کوئی چیز تو ہوگی، اطلاع تو دے سکتے تھے۔ کچھ احساس ہے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا کوئی مرے یا جیے؟ کون مر رہا ہے میرے بغیر؟ وہ ہونٹ چبا کر پوچھ رہے تھے۔ میں مر رہی تھی، وہ بولی۔ خدا نہ کرے۔ رضا علی کے لبوں سے بے ساختہ یہ جملہ پھسلا۔ پتر کوئی احساس کیا کرو، تجھے اپنی ذمہ داریوں کی خبر ہے مگر تو نظر انداز کر دیتا ہے۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت کی سنگلاخ چٹانیں اپنی جگہ سے سرک تو نہیں جاتی۔ رضا علی سمجھ گئے تھے کہ ماں جی کا اشارہ کس طرف ہے۔ میں نے مشینری منگوائی تھی،
جاپان سے اسی کو چھڑوانے کے لیے کراچی گیا تھا۔ وہ بولے اور یہ سچ بھی تھا۔ یہ اور بات کہ وہ صرف 2 روز کے لیے کراچی گئے تھے، باقی دن تارا اور بچوں کے پاس رہے تھے۔ وہ معصوم میرو اور راجو، جنہیں ابھی بھی باپ کی کوئی پہچان بھی نہ تھی، وہی ان کی کمزوری بن گئے تھے۔ کیسی مشینری لینے گئے تھے؟ حلیمہ بی بی نے پوچھا۔ آئل مل اور کاٹن مل لگوا رہا ہوں، شریف آباد میں ان کی مشینری تھی، رضا علی نے بتایا۔ پہلے تو ذکر نہیں کیا، انہوں نے پوچھا۔ ضروری ہے ہر بات کا ذکر کرنا، اور اب میں خود مختار ہوں۔ ماں جی، کوئی نوعمر لڑکا نہیں جو ماں کی انگلی پکڑ کر ہی چلوں۔ مجھے تو حسرت ہی رہی، کبھی تم میری انگلی پکڑ کر چلو۔ جب تم چھوٹے تھے تب ایسا نہیں کرتے تھے، تو اب کیا کرو گے؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ پھر آپ پرانے دکھڑے لے بیٹھیں، گھر آؤ تو یہی ایک موضوع رہ جاتا ہے آپ کے پاس۔ رضا علی کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ماں کے کمرے سے نکل گئے۔ حلیمہ بی بی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ نافرمان تو وہ شروع ہی سے تھے، یہ کوئی نئی بات تو نہ تھی۔ ہمیشہ ہی ماں کو دکھ دیتے تھے، پھر بھی وہ ممتا کی ماری ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی، اور رضا علی بھی تو اپنی زیادتی بھول جاتے تھے۔ جب بھی گھر آتے سب سے پہلے ماں کی قدم بوسی کرتے، پھول چہرہ لے کر آتے اور زہر خون لبوں پر سجا کر جاتے تھے۔ انسان کے اندر کی جنگ بہت خطرناک ہوتی ہے، جس میں نہ ہار ہوتی ہے نہ جیت، اور حلیمہ بی بی اپنی باتوں سے انہیں ایک ایسی ہی جنگ میں مبتلا کر دیتی تھیں کہ وہ ہتے سے اکھڑ جاتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ماں سے تند لہجے میں گفتگو کر لیتے، اپنے زخم وہ بلا کیسے دکھاتے، اپنی مجبوریوں کی داستان وہ ماں کو کن لفظوں میں بتاتے کہ حلیمہ بی بی تو ان سے جو بھی شکوہ ہوتا ہے کر گزرتی تھیں۔ وہ تو اپنا دکھ کسی کے آگے بیان ہی نہ کر سکتے تھے کہ انجانے میں وہ مزید ذمہ داریوں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ یہ وہ کیسے اور کس طرح بتاتے؟ بس غصے سے تنتناتے ہوئے کمرے سے نکل جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے تھے۔ پھر وہ سارا غصہ صالحہ خاتون پر اتار کر خود ہلکے پھلکے ہو جاتے، اور صالحہ کے دل پر سلک جیسا بھاری بوجھ آن گرتا، جو وہ آنسو بہا کر ہلکا کرتی۔ بوجھ ہلکا کرنے کا ہر ایک کا اپنا طریقہ تھا، جو وہ کر گزرتا تھا، جو اس کے اختیار میں ہوتا۔ سمینا ناخنوں پر کیوٹس لگا رہی تھی کہ تبھی ریشمہ گھبرائی ہوئی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، خیر تو ہے؟ ریشمہ، کیا کوئی چور پیچھے لگا ہوا ہے؟ سمینا نے نیل پالش کی شیشی بند کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جی، وہ نادر خان آئے ہیں، ریشمہ نے کہا۔ وہ نادر خان کو جانتی تھی کیا؟ سمینا آنکھیں مارے حیرت کے پوری کی پوری کھل گئیں، اور وہ ایک دم ہی اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی ابھی آئے ہیں جی، آپ کا پوچھ رہے ہیں؟ تم انہیں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ آپ ان سے ملیں گی جی؟ ریشمہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ زیادہ باتیں نہیں ریشمہ، سمینا نے ہاتھ اٹھا کر ناگواری سے کہا۔ ریشمہ جانے لگی تو سمینا کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ سنو، چائے پر بہت اچھا انتظام کرو، اور ایک بات دھیان میں رہے کہ نادر خان کی آمد کا لالا کو پتہ نہ چلے۔ سمینا کے انداز میں حکم اور سختی تھی۔ ریشمہ کچھ بولے بنا سر جھکائے چلی گئی۔ سمینا نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو 3:45 بجا رہا تھا۔ ابھی عرفان کے آنے میں پورے 3 گھنٹے ہیں۔ سمینا نے چپل پاؤں میں ڈالتے ہوئے سوچا، آج کل بینک میں کام زیادہ تھا، یوں بھی بجلی گیس اور ٹیلی فون کے بل عرفان کی برانچ میں جمع ہوتے تھے، تو وہ شام کو 7 بجے کے بعد ہی گھر آتا تھا، اس لیے سمینا کو عرفان کا خوف تو قطعاً نہ تھا۔ اس نے لباس پر نگاہ ڈالی۔ آتشی گلابی اور گرے کلر کے پھولوں والے سوٹ میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ کیا اور بالوں میں برش کر کے پشت پر کھلا چھوڑ دیا۔ پرفیوم کا اسپرے کرنے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہر لحاظ سے وہ خود کو اچھی لگی۔ تب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ نادر خان صوفے میں دھنسا میگزین پڑھنے میں مصروف تھا۔ آہٹ پر اس نے میگزین میز پر رکھ دیا اور تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ پلیز نادر، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سمینا شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا میرا یہاں آنا نادر جان کر انجان بن گیا؟ باخدا تمہیں اپنے گھر میں دیکھ کر جو مجھے خوشی ہوئی ہے،
وہ بیان نہیں کر سکتی، مگر یہ مینرز اپنوں میں نہیں نبھائے جاتے۔ سمینا قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ چلو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ نادر ہنسا۔ کیسے ہو؟ بہت برا حال ہے، دل خانہ خراب کا۔ وہ آہ بھر کر بولا۔ چہ چہ چہ، سمینا نے اسے دیکھا۔ اڑا لو مذاق، وہ خفا ہوتا ہوا بولا۔ ویسے آنا کیسے ہوا؟ تمہارے لیے گجرے خریدے تھے، سوچا ملکہ عالیہ کے حضور پیش کروں۔ نادر نے میز پر رکھا لفافہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وجہ؟ سمینا نے اترا کر پوچھا۔ سنا ہے خواتین کو پھول بہت پسند ہوتے ہیں۔ نادر نے کاغذوں میں لپٹے ہوئے گجروں پر سے دھاگا اتارتے ہوئے کہا۔ اور پھول رنگوں اور خوشبوؤں کی زبان میں اپنی بات سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ سمجھی ہوئی بات کے سمجھانے کا فائدہ۔ سمینا نے ایک ادائے دلبری سے اسے دیکھا۔ ہاں یہ بھی ہے۔ نادر نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کاغذ میں سے موتیے اور گلاب کے پھولوں سے گندے ہوئے گجرے نکال لیے۔ ڈرائنگ روم میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی۔ اس سے بڑھ کر نادر کے پیار کی اس کے جسم سے اٹھتی مردانہ مہک نے سمینا کے گرد حلہ کیا ہوا تھا۔ سمینا نے کلائیاں آگے کر دیں۔ نادر اپنی جگہ سے اٹھا اور سمینا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر اس نے نہایت لگاوٹ اور محبت سے سمینا کی کلائیوں میں گجرے پہنانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر نظروں سے پریم رسم برساتے ہوئے بولا۔ میری ہو جاؤ سمو، سچ نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر۔ سمینا نے شرمگین نظروں سے نادر کو دیکھا۔ اس پر عجیب سا کیف چھایا ہوا تھا۔ سمینا کا مہکا مہکا وجود اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ اس نے سمینا کی ہتھیلی کی پشت پر اپنے تپتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ تبھی ریشما ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر آ گئی تو دونوں ہوش میں آ گئے۔ طلسم ایک دم ہی ٹوٹ گیا۔ نادر واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تم جاؤ، چائے بنا لوں گی، سمینا نے ریشما کو گھورتے ہوئے کہا اور ریشما جلدی سے چلی گئی۔ پھر تو نادر خان نے سمینا کے ہاں حاضری لگانا اپنی زندگی کے روٹین میں شامل کر لیا۔ وہ عموماً لنچ ٹائم میں آفس سے اٹھ کر سمینا کے ہاں آ جاتا۔ وہ روز ہی ملتے اور تشنگیاں بڑھ جاتی۔ سمینا کی کلائیوں میں وہ روز گجرے خود پہناتا تھا اور سمینا ان گجروں کی مہک سے مدہوش ہو جاتی۔ کبھی نادر اس کے گھر نہ آتا تو وہ خود نادر کے فلیٹ پر چلی جاتی تھی۔ نادر کا فلیٹ علامہ اقبال ٹاؤن میں تھا۔ یہ لگژری فلیٹ تھا جسے قیمتی سامان کی ڈیکوریشن سے اور زیادہ خوبصورت سجا سنوار دیا گیا تھا۔ ہمہ وقت دو ملازم موجود رہتے مگر لگتا تھا دونوں روبوٹ ہیں۔ سمینا نے کبھی نے بات کرتے نہ سنا تھا۔ نادر ہی نے بتایا تھا کہ اس نے یہ دونوں ملازم رتن پور سے ہی بلائے ہیں اور سمینا کو پتہ تھا خاندانی نوکر کتنے وفادار ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ریشما اب تک سمینا کے کرتوت عرفان کو بتا چکی ہوتی۔ وہ جب بھی نادر خان کے ہاں جاتی تو وہ بچ جاتا۔ میرے گھر میں سب کچھ ہے سمو، صرف تمہاری کمی ہے، وہ جب کہتا تو وہ مغرور ہو جاتی۔ جوں دن گزرتے جا رہے تھے سمینا اپنا آپ اس کی محبت میں ڈبوئی جا رہی تھی۔ اب وہ عرفان سے لڑتی جھگڑتی نہ تھی، اپنے آپ اپنے خیالوں میں مست الست رہتی، خیالوں کی ایسی وادی میں چہل قدمی کرتی جہاں اس کے ساتھ نادر ہوتا۔ سمینا کے ارد گرد خوبصورت رنگ بکھرے رہتے۔ نادر خان خوبصورت لچھے دار باتوں کے جال میں اسے جکڑتا چلا جا رہا تھا۔ سمینا کے ذہن و دل کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں نادر خان کی آہٹیں گونجنے لگی تھیں۔ نادر خان کی قربت سمینا کے جذبات میں ہلچل مچا دیتی اور اب وہ ان چند لمحوں کی قربت کو ابدی اور ہمیشگی میں بدلنے کی جلد از جلد خواہشمند تھی، مگر یہ اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک عرفان سے علیحدگی نہ اختیار کر لیتی۔ مگر اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ عرفان سے کس طرح کہے۔ وہ اب مزید اس ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ کس موقع کی تلاش میں تھی اور آخر اسے موقع مل ہی گیا۔ اس روز راوی سے واپسی پر نادر نے اسے گیٹ پر ڈراپ کیا اور وہ مسکراتی ہوئی کار سے اتری، پھر کھڑکی میں کوہنی ٹکا کر بولی، اوکے جانا، کل میں 4 بجے آؤں گا، ان گجروں کی مہک ماند نہ ہونے دینا۔ نادر نے سمینا کے ریشم جیسے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ نادر کو لگا جیسے صحراؤں میں ہونٹوں کے گلوں میں
पड़ी घंटियां एक साथ बज उठी हों। समीना ने गजरों से भरी कलाइयाँ चेहरे की तरफ ले जाते हुए कहा, इन गजरों की खुशबू से ज़्यादा मेरे वजूद में तुम्हारी मोहब्बत की खुशबू रच बस गई है नादिर, जिससे मेरा तन मन महक रहा है। मैं इस खुशबू को कभी मांद नहीं होने दूंगी। ये तो मेरी ज़िंदगी है। बहुत शुक्रिया समो। नादिर ने इसके गालों को छुआ तो समीना का चेहरा तमतमा उठा। वो जल्दी से खिड़की से हट गई। नादिर गाड़ी आगे बढ़ा ले गया और समीना इस वक्त तक खड़ी रही जब तक मोटर इसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। फिर वो लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में खुमार लिए अंदर चली आई। ख्वाबगाह में आकर वो ठठक गई। लबों से इसकी मुस्कुराहट नुच गई और आंखों में खुमार की जगह खौफ का धुआं भर गया था। कुछ भी था, चाहे वो अरफान से बरतर ही थी, मगर दिल में चोर हो तो खौफ का नाग ज़रूर कुंडली मारकर दिल में बैठ जाता है। अरफान बेड साइड टेबल के करीब खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। इसने लाइटर का शोला सिगरेट के कोने को दिखाया। लाइटर बंद करके सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते हुए बोला, आ गई आप? आज पहली बार अरफान ने इतने तकल्लुफ़ से बात की थी। तुम आज जल्दी आ गए। समीना ने थूक निकलते हुए वॉल क्लॉक की तरफ देखा, जहां अभी 6:45 बजे थे और अरफान तो शाम 7 बजे के बाद ही घर आता था। क्यों, आपकी तफरीह में कोई रखना पड़ा? अरफान का लहजा तुंद था। समीना खामोश खड़ी रही। किसके साथ आई हो? अरफान ने दूसरा सवाल किया। समीना ने इसका भी कोई जवाब ना दिया, बल्कि होंठ दांतों तले चबाने लगी। मुझे तुम्हारी तफरीहात का इल्म है समीना बेगम, और तुमने फरार की जो राह निकाली है ना, जानती हो ये कैसी राह है? समीना ने सर उठाकर अरफान की तरफ देखा। अरफान आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ा और इसके करीब जाकर रुक गया। अब वो इसके इतने करीब था कि इसकी सांसें समीना के चेहरे को पिघला रही थीं और अरफान इसके चेहरे की तरफ देखते हुए कह रहा था, नादिर खान लगारी तुम्हारा पुप्पीज़ाद है। मैं मना नहीं करता कि तुम इससे ना मिलो, मगर वो जो सबक तुम्हें इन गजरों की ज़ुबान में पढ़ा रहा है वो तुम्हारे लिए खंजर साबित होगा, जिसे तुमको खुद ही अपने सीने में उतारना पड़ेगा। तुम मिलो इससे ज़रूर। वो यहाँ आता है, आए, कि ये तुम्हारा घर है, मगर गलत राहों का इंतखाब मत करो। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोला, मैं ज़्यादा बेहतर जानती हूँ कि मेरे लिए कौन सी राह बेहतर है और कौन सी नहीं। समीना हिम्मत करके बोली, नहीं जानती? तभी तो नादिर खान की तरफ बढ़ी। मैं मना करना भी चाहूँ तो नहीं मना कर सकता, कि तुम मना भी नहीं कर सकते कि ये मेरा ज़ाती मामला है। समीना ने सख्त लहजे में उसकी बात काट कर कहा, तुम्हारी और मेरी ज़ात अलग नहीं है। अरफान ने कहा, अच्छा। वो तमस्खुर से हंसी। तुम मेरी बीवी हो? अरफान ने जिताया। हो ना बीवी। समीना पलंग पर बैठ गई। बीवी जिसके लिए तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं रहा, जिसका कहा तुमने कभी नहीं माना, और जिस बीवी का तुम दावा कर रहे हो, इसके करीब रहकर भी तुम अपने वालिदैन से दूरी का शौक बनाते रहते हो। अब कौन से मुंह से हक जिता रहे हो? समीना का लहजा तुरश था। ज़ुबान संभाल कर बात करो समीना, मैं इस लहजे का आदी नहीं हूँ। अरफान गुस्से से मुठ्ठियाँ खींच कर बोला, अगर नहीं आदी तो बनाओ खुद को आदी। मैं तुम्हारा ज़र खरीद नहीं हूँ। अच्छा, ये जो 4.25 बरस से इस घर में पड़े हो, बताओ इस घर की एक ईंट भी तुमने खरीदी है? किचन में 1 रुपये का भी सौदा डाला? कभी तुमने मुझे एक दुपट्टा भी खरीद कर दिया? अभी कहते हो कि ज़र खरीद नहीं हो। वो तमस्खुर से हंसी। अरफान का बस नहीं चल रहा था कि वो समीना का गला घोंट दे। चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। मैंने चोरी नहीं की, समीना ने कहा। फिर ये सब क्या है? नादिर खान के साथ तुम किस हैसियत से जाती हो? क्यों घूमती हो इसके संग? ये मेरी मर्ज़ी कि क्यों इसके संग घूमती हूँ। और तुम हैसियत का पूछते हो तो इतनी अकल तुम्हें भी होनी चाहिए कि क्या हैसियत है तुम्हारी। वो बेबाकी से बोली। समीना मारे हैरत के वो कंग हो गया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरे साथ रहना है तो सब बर्दाश्त करो, वरना। वो रुकी। वरना? अरफान ने सवालिया नज़रों से इसे देखा।
میرا اور تمہارا مزید ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عرفان کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی رہ گئیں۔ ہاں عرفان، اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ ہم اچھے دوستوں کی طرح اپنی راہ الگ کر لیں۔ تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ عرفان نے اپنا سوال دہرایا۔ میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بول رہی ہوں۔ میں تم سے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ اس سلسلے میں جلد بازی میں فیصلہ مت کرو، سوچو پھر بات کرنا۔ عرفان نے ٹیبل سے کار کی چابیاں اٹھائیں اور کمرے سے نکل گیا۔ اس نے جاتے جاتے سنا، ثمینہ کہہ رہی تھی، میرا فیصلہ نہیں بدل سکتا، مجھے طلاق چاہیے عرفان۔